آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جمیل احمد امینی صاحب، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت پاکستان ضلع کورنگی کے۔ تو آئیے ہم ان سے سوالات کریں گے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت اہل سنت جو ہے وہ انتظامی معاملات میں کس طرح کام کرتی ہے؟ انتظامی معاملات سے مراد جیسے کہ ربیع الاول میں جلسے جلوس ہو گئے، ریلیاں ہو گئیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیوریج کے معاملات ہو گئے، اور روڈوں کی صفائی وغیرہ ہو گئی، اور روڈ بنوانا وغیرہ ہو گئے، اس طریقے کے معاملات میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی اس سوشل میڈیا ٹیم ہمارے پاس وقت نکال کر آئی ہے، میں آپ کا تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے اس حقوق کی جو آواز اٹھانے کی مہم ہے، اللہ کریم آپ کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ نیکی کا کام ہے تو اللہ آپ کو اس پر جزائے خیر بھی عطا فرمائے دارین کی۔ دیکھیے، جماعت اہل سنت ہو، این جی اوز ہوں، دعوت اسلامی ہیں، دیگر سنی جماعتیں ہیں، ہمیں سب سے پہلے شہر کراچی کے باسیوں کو، رہنے والوں کو یہ بات باور کرانی ہوگی کہ سیوک سینسس ہوتے کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق میں ہے کیا کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے پہلے اپنے حقوق کو جاننا ہوگا، پھر مجھے ان حقوق کی رسائی کہاں تک ہے۔ ہمارے لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، کچرا نہیں اٹھتا، سیوریج کے معاملات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں آپ نے کوئی درخواست دی، وہ کہیں گے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں، ایک مسائل کا ایک حل موجود ہے نا، آپ درخواست دیں، لوگ وہاں تک پہنچیں، دفاتر تک پہنچیں، یونین آفس ہے یا یو سی یا چیئرمین آفس ہے وہاں پہنچیں، اس کے بعد بھی المیہ یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں ہوتے۔ تو ہم اپنی طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں، تنظیمی امور میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پرائرٹی مل جاتی ہے کہ چلو یہ جماعت اہل سنت والے ہیں یا یہ دعوت اسلامی والے ہیں، تو کوئی ایونٹ وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر کام میں ہمیں ترجیح مل جاتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں بھائی، دیکھیں گڈرا کا ڈھکن بھی وہیں رہتا ہے، ربیع الاول تو گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام ہو، نمازیوں کے لیے، روزمرہ لوگوں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے فائدے والے کام ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا کہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام مساجد کس طرح چل رہی ہیں؟ جی دیکھیے، جماعت اہل سنت کے تحت جو مساجد کام کرتی ہیں وہ یہ ایک سرپرستی کے طور پر کام کرتی ہے۔ مسجد علاقے کے افراد پر مشتمل کمیٹیوں پر ہوتی ہیں، اور وہ کمیٹیاں مسجد کے اندر جمعے کا چندہ جو لوگ دیتے ہیں، آمدنی جو ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور وہ کوئی باہر سے چندہ نہیں ہوتا، یہ علاقائی لوگ مل کر اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جماعت اہل سنت جو ہے وہ اس کی نگرانی کرتی ہے۔ کہیں کوئی نزاعی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جماعت اہل سنت اس کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے اور باہمی اتفاق اور تصادم کو روکتی ہے، باہمی اتفاق کو قائم کرتی ہے۔ جماعت اہل سنت خدمت خلق کے حوالے سے کیا کیا خدمات پیش کرتی ہے؟ دیکھیں، حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن جب شروع ہوا نا، تو سبھی حکومت کو دیکھ رہے تھے، اور میں آپ کے توسل سے یہ بات حکومت وقت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ راشن پہنچائیں کیسے، کھانا کیسے دیں، پانی کیسے دیں؟ تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی، جس طرح پولیو پہنچا رہے ہیں، جس طرح جو ہے وہ مردم شماری کے لیے آپ لوگ پہنچتے ہیں، سمجھیے ہمارا الحمدللہ ہماری افواج پاکستان فعال ہے، آپ اس کو میدان میں اتاریں، ہر کام فوجی کرتی ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہوئے آئے، تو وہ پہنچ سکتا تھا۔ تو بہرحال ہم نے قدم یہ اٹھایا، جماعت اہل سنت نے انیشیٹو لیا، دیگر سنی تنظیمات نے بھی لیا، تو اپنی مدد آپ کے تحت مل ملا کر کسی نے آٹا دیا، چینی دی، ایک راشن جمع ہوا، تو مہینہ نہیں چل سکتا، کم از کم 2-4 دن کسی کا چولہا جل جائے، تو یہ ہم نے کام کیا۔ اسی طرح قبرستان میں ایک صفائی مہم شہید اوراق کے حوالے سے جماعت اہل سنت جو ہے وہ گزشتہ 10 سالوں سے کام کر رہی ہے اس کے اوپر الحمدللہ۔ اس حوالے سے دیگر تنظیمات، خدام الاولیاء ہے وہ کام کر رہی ہے، دیگر اور جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، تو الحمدللہ ان کا ورک ہے، اور جماعت اہل سنت جو ہے تمام تنظیمات کی گویا کہ مدر تنظیم ہے، تو الحمدللہ سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناب تھوڑی آدھی روٹی ہم کھائیں، آدھی دوسروں کو کھلائیں، یہ والا مشن ہے، اور اسی کے اوپر کام کریں گے تو فلاح اور بہبود کا کام ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ان معاملات میں جو ہے پریشان بھی کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ دین کے کام کرنے میں مخالفین کے حوالے سے کیا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ دیکھیے کہ جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے نا، اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ نیک کام آدمی کو تو لگتا ہے میں نیک کر رہا ہوں، دوسرے کو لگتا ہی نہیں کہ یہ نیک کام کر رہا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے مجھ سے بڑا نیکی کا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔
تو نیکی کے اس کام میں، اس مشن میں سب سے زیادہ رکاوٹ تو ہمیں جو خالص سیاسی تنظیمیں ان سے آتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کام کریں گے تو کل کو یہ سیاست میں نہیں آ جائے. ہمارا تو اعلان ہے، ہم سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہاں، لیکن ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں. اتنی تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نا ادارے وغیرہ کہاں ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دین سے سیاست کو نکال دو چنگیزی رہ جائے گی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو رکاوٹیں جو غیروں سے آتی ہیں وہ تو قابل برداشت ہو جاتی ہیں. اپنوں سے جو رکاوٹیں ملتی ہیں وہ بڑا سمجھ سے باہر معاملہ ہے. بہرحال اللہ کریم تمام کو ہدایت عطا فرمائے. ہر آدمی اپنے مطابق کام کرتا ہے، سب کو کام کرنے کا حق ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ کسی کو بڑا نہیں مان رہے تو کم از کم اس کو چھوٹا مانیں. ٹھیک ہے نا، اپنا بڑا بھائی نہیں بولتے تو اس کو چھوٹا بھائی ضرور بولیں. اور جو اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے گزارش یہ اکثر ہوتی ہے میری کہ آپ ہمیں سکھائیں، نوجوانوں کو سکھائیں کام کرنا کیسے. یہ ہے معاملہ. کل جو ہے وہ آپ کی جو مسجد ہے صدیقیہ مسجد، تو اس میں جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا دعوت نامہ پیش کریں گے، اور ان شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ وہ شخصیت کون ہے جو یہاں پر تشریف لا رہی ہیں. جی دیکھیے، ہم حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جو ہے وہ تمام جتنے بھی سلسلے سب کے وہ غوث الورا ہیں. اور تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم ہے. قدم حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ حضور غوث العظم کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو ان کے شہزادے ہیں جو دمشق اور شام کی ایک تہذیب یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو پرنسپل ہیں وہاں کے. وہ تشریف لا رہے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الحسینی بغدادی شامی. وہ تشریف لا رہے ہیں. تو صوفی بزرگ، اور میں آپ کو دعوت دوں گا کل سے مراد یعنی 9 جنوری کو بعد نماز عشاء. یہ ہماری مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ بائی ایریا کورنگی 1.5 میں ہے، اور یہ معروف ہے شاہ صاحب والی مسجد. اس میں آ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک اعلان کیا ہے کہ خواتین کے لیے بھی یہاں شہید اہل سنت کے مزار سے متصل خواتین کے لیے بھی ایک انتظام ہم نے کیا باپردہ، تاکہ وہ بھی آئیں دعا میں شریک ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے پر ہی اللہ یاد آ جائے. بہت بڑی ہستی ہیں، اور ہم ان لوگوں میں خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ ہم نے بڑوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن غوث العظم کی 21ویں پشت کے شہزادے کو دیکھا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ محفل بڑی مدتوں کے بعد وقت ملا ہمیں، اور اس میں شکریہ ادا کریں گے ہم ادارت السلوک الصوفیہ کے بانیوں کا، خصوصاً حضرت علامہ عامر اخلاق صاحب شامی کا، کہ جن کے توسل سے ہمیں یہ حضرت کی آمد کے حوالے سے جو ہے وہ یقینی امر ہوا ہے. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، دیکھنے والے جو حاضرین ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں. اب تو ہم نے خواتین کا بھی اہتمام کیا، تو وہ بھی آنا چاہیں تو باپردہ طریقے سے باوضو ہو کر اس مقام پر پہنچے. انشاءاللہ تعالی دعائیں ان ہستیوں کے سامنے رکھنے سے اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا اور دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. کیمرہ مین ارشاد احمد کے ساتھ دانش شاہ، HR نیوز.